ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی فیضان میاں صاحب، شہر قاضی القضات، شہر رامپور، اتر پردیش، یو پی، جو دہلی کے اندر عرس ثمری جو میرے پیر و مرشد علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک میں آئے تھے، ان کی بات کا کچھ حصہ اور بھی باقی ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں اور ویڈیو میں میرے ساتھ آپ بھی بنے رہیں اور سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں پیش کرتے رہیں۔ کل 300 بچے 1,08,000 روپے کی مدد ہر سال مسلمانوں کی کر سکتے ہیں، غریبوں کی کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! مسلمانوں کے بچے صرف، کیونکہ خدا کی قسم صرف یہی مذہب ہے جس نے اس مدد پر ابھارا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کی ہمدردی کے لیے اس قدر آپ کو فرامین دیے ہو، اس قدر ابھارا ہو، اس قدر مواقع فراہم کیے ہوں، اس قدر بشارتیں سنائی ہو، اس قدر اجر دیا ہو، اس قدر ثواب کا وعدہ کیا ہو، اس قدر جنت کا وعدہ کیا ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے سوا، نہیں، اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کا بدلہ آپ کو جنت سے عطا کرے۔ آپ کے بچے، آپ کے محلے کے بچے لاکھوں لاکھ کی مدد کر سکتے ہیں ہر سال مسلمانوں کی۔ میں بچوں سے کہوں گا کہ آپ مدد شروع کر دو، اگر بڑوں کو ہوش نہیں ہے تو اپنے 2 روپے جمع کرو۔ میں بچوں سے کہوں گا اپنے کہ آپ کے بڑے بہت زیادہ مصروف ہو گئے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے فکر، نہیں ہے، بے شک ہے، لیکن جتنی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ لاپرواہی ہے۔ لاپرواہی تو لے ڈو بھی، کیونکہ آپ تو 100 روپے خرچ کر کے 200 گنا کر لیتے ہو، اس بنیاد پر کہ بخشے تو جائیں گے، کر دیا 100 روپیہ خرچ۔ نہیں کرتے ہو کیا؟ نہیں کرتے ہو؟ جس دن باہر کسی کو 500 روپے دے دیے ہو کسی غریب کو، اس دن کی 5 نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل میں یہ ہوتا ہے آج تو 500 روپے دیے تھے، پھر 5 نمازوں کی ضرورت کیا، 500 ہو تو گئے۔ میرے والد ماجد علیہ رحمہ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ 3 ہی نمازیں پڑھتے ہیں، بس صرف 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، 8 کی یعنی جمعے کی، کھاٹ کی یعنی جنازے کی، عید بقرعید، 360 کی یعنی عید کی، 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، وہ 3 ہی نمازیں پڑھتے ہیں بس۔ خدا کی قسم ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پیارے آقا، پیارے نبی، غمخوار نبی، ہمدرد نبی، رحمت والے نبی، بے شک، جو صرف رحمت بن کر آئے، سبحان جو اللہ، سراپا رحمت بن کر کے آئے، وہ نبی کہ جن کی حیات ظاہری میں نہیں، صحیح حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق علامہ امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی علیہ الرحمہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کی صحت کو بیان کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، میرے جانے کے بعد کوئی اسے ضعیف نہ کہہ دے، خبردار کوئی ضعیف نہ کہہ دے، بلکہ غیر مقلدین اہل حدیث کے بڑے بڑے محدثین نے بھی اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں بہت شوق ہے اس طرح کی حدیثوں کو ضعیف کہنے کا، ہاں، انہیں بہت شوق ہے اس طرح کی حدیثوں کو ضعیف کہنے کا۔ صحت کے ساتھ بیان کیا اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فإن رأیت خیرا حمدت اللہ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر، میری زندگی میں بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت، اور میرے وصال میں بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی اور میں نے
اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کر دی جس کی سند ضعیف ہے. اس میں جمعرات اور پیر کا ذکر تھا کہ جمعرات اور پیر کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں میری بارگاہ میں، حضور فرماتے ہیں. تو فوراً وہ غیر مقلد بول پڑا کہ جناب یہ جو آپ نے حدیث بیان کی یہ ضعیف ہے. میں بولا ہم جانتے ہیں کہ آپ ضرور بولو گے، ہم آپ کو دراصل جمعرات اور پیر نہیں بتانا چاہتے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس حدیث کو آپ ضعیف کہہ رہے ہو کہ اس میں جمعرات اور پیر کا ذکر ہے اور آپ کو وہ ضعیف لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہم جس صحیح حدیث کا ذکر کر رہے ہیں اس میں دن کا ذکر ہی نہیں ہے. تم نے حدیث پڑھی نہیں ہے صحیح سے، وہ مطلق ہے، وہ مطلق ہے. چلو تمہاری قاعدے کے مطابق ضعیف سے صحیح کو مقید نہیں کرتے، ضعیف سے صحیح کو مقید، مطلق کو مطلق پر جاری رکھتے ہیں. اس میں تو ہفتے کے 7 دن آ گئے کیونکہ اس میں تو کسی دن کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو صرف اتنا ہے کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے، کسی دن کا ذکر نہیں ہے کہ کس دن پیش کیے جاتے. تو میں کہتا ہوں کہ ہر دن پیش کیے جاتے ہیں. اب تم دلیل دے دو کہ اس دن کیے جاتے ہیں، اس دن نہیں کیے جاتے. حضور فرماتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر اچھے ہوتے ہیں میں ان میں خیر دیکھتا ہوں. حمدت اللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا، اور اگر تمہارے گناہ اچھے نہیں، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوتے، تمہارے اعمال میں خیر نہیں ہوتی، اچھے نہیں ہوتے، استغفرت لکم، تو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. ایسے پیارے نبی ہر روز جن کی بارگاہ میں آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیسے منہ دکھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن؟ کیسے جائیں گے ان کے سامنے ہم؟ ایک بار صرف مصلی پہ جا کر کے بیٹھ کر کے یہ سوچ لینا کہ آپ کا ہر عمل نبی کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور نبی اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور خدا کی قسم کیوں نہ ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے خود فرما دیا ہے ان اللہ تعالی رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کف هذه. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا ہے، سبحان اللہ، میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا اللہ نے. رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ. میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوں. اور کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ انسان دیکھ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور بخاری کی حدیث دیکھو اٹھا کر کے، مسلم کی حدیث دیکھو اٹھا کر کے، فرماتے ہیں میں جنت بھی دیکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں. وہ تو رب کو بھی دیکھ چکے ہیں، رب کو بھی دیکھ چکے ہیں، وہ تو رب کو بھی دیکھ چکے ہیں. یہ عقل والے حضور کے علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں میں مشاہدہ بھی کر چکا ہوں. تم علم کے جھگڑوں میں پڑے ہو یا مشاہدہ ہو چکا ہے؟ تم علم کے جھگڑوں میں پڑے ہو، تم علم میں ڈنڈی ڈال کے ناپ رہے ہو. حضور فرما رہے ہیں تم میں جانتا نہیں ہوں، میں دیکھ بھی چکا ہوں، میں دیکھ بھی چکا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا، تم پہ کروڑوں درود، خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اللہ اکبر، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، نہیں چھوڑیں گے. واہ. میرے والد ماجد فروغ صاحب بات علیہ رحمت الرضوان ایک شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے ایک آئے وہ طور تک پہنچے، ایک آئے وہ طور تک پہنچے، دوسرے آئے وہ اس سے دور تک پہنچے، وہ جو آئے تھے سب سے آخر میں وہ خدا کے حضور تک پہنچے. وہ جو آئے تھے سب سے آخر میں وہ خدا کے حضور تک پہنچے. جو خدا کے حضور تک پہنچ گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، رب نے جو چاہا اپنے عبد مکرم کو بتا دیا. تم کہتے ہو کیا بتایا کیا نہیں بتایا؟ میں کہتا ہوں خدا کے سوا، رب اور محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا پوچھا کیا بتایا، کیا لیا کیا دیا، کوئی نہیں جانتا. اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ کیا دیا کیا لیا، کیا بتایا کیا نہیں بتایا. اپنی زبان کو لگام دو، وہاں کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش مت کرو.
وہاں تو جبریل نے بھی پر نہیں مارا تھا، تمہاری کیا مجال، تمہاری کیا مجال، تم کیسی مجال لاتے ہو؟ ہرگز نہیں، اپنی اوقات میں رہنے کی کوشش کرو۔ یا رسول اللہ، محدثین کا متفقہ اصول ہے، محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کرے اور اس کی سند حضور تک نہ پہنچائے، یعنی وہ حدیث موقوف ہو، یعنی سند صحابی پر جا کر کے رک جائے اور یہ صحابی کا قول ہو اور وہ بات امور آخرت یا امور غیب سے تعلق رکھتی ہو، آخرت سے تعلق رکھتی ہو، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہو، تو محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ اس بات کو صحابی کی بات نہیں مانا جائے گا بلکہ رسول اللہ کی بات مانا جائے گا، کیونکہ امور آخرت کے بارے میں صرف حضور بتا سکتے ہیں، کوئی صحابی نہیں بتاتے۔ اور خدا کی قسم، جب آخرت کے بارے میں، عالم غیب کے بارے میں جب کوئی صحابی نہیں بتا سکتا، محدثین کا متفقہ اصول ہے تو کیسے بتا سکتا ہے بھائی؟ جب صحابی ہی نہیں بتا سکتا تو باقی کوئی کیا بتائے گا؟ محدثین کا متفقہ اصول ہے، اصولوں سے ہٹ کے مت چلو، جتنی اوقات ہے اتنی ہی بات کرو، اپنی اوقات سے باہر نہ جاؤ۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا جائے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، اللہ اکبر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم سے گفتگو، ہم سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد ماجد علی رحمہ نے بیان کیا ایک مرتبہ ایک تقریر میں، رامپور کے ایک عالم تھے، وہ گئے حج کے لیے، حج کے موقع پر جب پہنچے تو ان کا قافلہ تھا سارا ساتھ میں، سارا قافلہ ساتھ میں موجود ہے۔ پہلے مکہ آمد ہوئی، مکے میں پہنچے، جب مکے میں پہنچے تو ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکے میں نماز کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے اور مدینے میں درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جب وہ مکے پہنچے تو سارے لوگوں نے مسجد حرام میں کثرت سے نمازیں شروع کر دی۔ اس عالم نے کثرت سے درود و سلام شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ماجرا کیا ہے؟ سب تو نماز میں لگے ہیں اور آپ درود و سلام میں لگے ہیں، یہاں تو نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، یہاں تو نمازیں پڑھنے کا بے تحاشا ثواب ہے اور آپ اسے چھوڑ کر کے اس میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو تو نمازیں پڑھنا چاہیے، آپ درود و سلام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، آپ کو اس سے مطلب نہیں، آپ اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بتانا تو پڑے گا، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا، آپ اپنا کام کرو، میں اپنی مرضی، میری مرضی، میں نے نماز پڑھ لی جتنی پڑھنا تھی، جتنی عبادت کرنا تھی، میں درود پڑھ رہا ہوں کثرت سے۔ وہ کچھ نہیں، خاموش ہو گئے، حضرت کے سامنے کچھ بولے نہیں۔ مدینے پہنچے تو انہوں نے کثرت سے، سب نے درود و سلام پڑھا، انہوں نے کثرت سے نمازیں شروع کر دی۔ سب آ گئے، قافلہ اکٹھا ہو گیا کہ اب تو بتانا پڑے گا آپ کو، یہ تو معاملہ بالکل ہی برعکس ہے، وہاں ہم کر رہے تھے تو آپ نہیں کر رہے تھے، اب یہاں ہم کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ بتانا تو پڑے گا آپ کو، بتانا تو پڑے گا وہ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ زبان حال سے یہی کہا تھا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم اس کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو میرا جواب، یہ کوئی حکم نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بس یہ میرے دل کی بات ہے۔ میں جب مکے پہنچا تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ میرے رب کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے دیکھا ایک ہی چیز ہے جو رب خود بھی فرماتا ہے، اور وہ نبی پر درود و سلام۔ میں مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو میں نے دیکھا کہ نماز سب سے زیادہ حضور کو پسند ہے۔ جب میں مکے پہنچا تو میں نے وہ کیا جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، جب میں مدینے پہنچا تو میں نے وہ کیا جو حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے. میں نے تو صرف پسند کا کام کیا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں کیا. میں نے صرف پسند کا کام کیا, اس کے سوا کچھ نہیں کیا. خدا کی قسم میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے تو صرف پسند کا کام کیا ہے. ہم تو رضا والے ہیں, رضا ہی کا کام کرتے ہیں. ہم تو رضا والے ہیں, رضا کا کام کرتے ہیں. ہم تو صرف پسند کا کام کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پسند کا کام کریں. یہ ضروری نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں جا کر کثرت سے نماز نہیں پڑھیں. نہیں, جیسا حکم ہے, جیسا طریقہ ہے ویسے ہی رکھیں, لیکن دل کی بات الگ ہے. دل کی بات الگ ہے. میں نے دل کی بات بتائی آپ کو, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. مرید آخرت بننا اتنا آسان نہیں ہے. مرید آخرت بننا اتنا آسان نہیں ہے. مرید آخرت بننے کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنا ہوگی, اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ آپ کا ہر قول و فعل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. ایک ہی کوشش کرنی ہے آپ کو, صرف اخلاص پیدا کرنا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ میں اور آپ سب مل کر کے ایک ذکر کر لیں, اور ذکر کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. اور میری گزارش ہے کہ نگاہوں کو جھکا لیں, ہاتھوں کو باندھ لیں, نگاہوں کو جھکا لیں, اور تصور میں گنبد خضرا کو رکھیں, اور میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دل مارا کن مستقیم بحقی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ یا لطیف یا نور یا خبیر یا سمیع یا بصیر. الہی ہم توبہ کرتے ہیں گناہ سے, خاص کر جھوٹ, بدی, غیبت, چغلخوری, گانے بجانے, کھیل تماشوں سے. بد مذہب کی صحبت. الہی ہماری توبہ قبول فرما, سنیوں کے سچے مذہب پر قائم رکھ. ہم ہر فرض واجب سنتوں کو نماز پنجگانہ کو پابندی کے ان ساتھ کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں گے. الہی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا. آپ نے جو توبہ کی, جو عہد و پیمان کیا, سچے دل سے کیجئے, اور نیت اپنی اچھی اور صاف رکھیے. خدا کی قسم, سچے دل سے توبہ کرنے والا, پھر گناہ کی طرف نہ پلٹنے والا, اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اٹھانے والا, شرمندہ ہونے والا, انشاءاللہ العزیز توبہ کے بعد ایسا ہوگا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, بے جیسے شک. اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اس سچے دل کے ساتھ اس توبہ کے بعد میرے ساتھ مل کر یہ ذکر کریں, اور میری گزارش ہے کہ اپنے گھر پہ ہر روز 7 مرتبہ کم سے کم یہ ذکر کرا کریں. شام کے دسترخوان پہ جب آپ بیٹھیں, اپنے بیوی, اپنے بچوں, گھر والوں کو سب کو بٹھا لیں دسترخوان پہ, اور 7 مرتبہ یہ ذکر کر لیا کریں. میں بتاؤں گا تو آپ کا دل مچل جائے گا. خدا کی قسم, بس میرے ساتھ مل کر یہ ذکر کر لیں, پھر میں بتاتا ہوں اس ذکر کی فضیلت آپ کو. اور ایک بات بتا کر کے پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر. سبحان سبحان اللہ اللہ والحمد والحمد للہ للہ ولا الہ الہ الا اللہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر. سبحان سبحان اللہ اللہ والحمد والحمد للہ للہ
ولا إله إلا الله إلا الله والله والله أكبر سبحان سبحان الله الله والحمد والحمد لله لله ولا إله إله إلا الله إلا الله والله أكبر أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد والحمد لله لله ولا إله إله إلا الله إلا الله والله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہوتے ہیں اس ذکر کرنے والوں کو، اور جو ہی یہ ذکر کرنے والے فرشتوں کو مل جاتے ہیں تو فرشتے اپنے دیگر ساتھیوں سے کہتے ہیں، دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں ہلم الیہ ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف۔ جن کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مل چکے ہیں۔ فرشتے اس محفل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اور دیگر کتب احادیث میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اتنی تعداد میں ڈھانپ لیتے ہیں کہ آسمان تک چھا جاتے ہیں، آسمان تک چھا جاتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جب یہ محفل ذکر ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں آگ لگائی ہے، اور مفتی صاحب نے توبہ بھی کرائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ پر قائم اور دائم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔